انسانی تاریخ کے معلوم 8,000 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو انسان نے جس طریقے سے ترقی کی ہے وہ دورانیہ بہت لمبے عرصوں پہ محیط تھا. جیسے آپ آگ اور پہیے کی ایجاد سے لے کے 15ویں صدی میں یعنی جب پریس آیا تو اس کو آپ ایک بریکٹ میں سمرائز کر سکتے ہیں کہ فائن یہ ایک دورانیہ تھا. پریس کے بعد سے لے کے آپ اس کو جو ہے 18ویں صدی تک لا سکتے ہیں. جب اسٹیم انجن آ گیا 3 صدیاں بیت گئیں, فائن. اس کے بعد پھر 19ویں صدی میں بجلی آ گئی, اس کے بعد 20ویں صدی میں کمپیوٹر آ گیا, فائن. لیکن اس کے بعد 2000 سے لے کے 2025 تک اور اب جب کہ ہم 2026 میں آ رہے ہیں, ان 25 سالوں میں 25 بہت بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں. یعنی انتہائی تیزی سے انسان نے ترقی کا سفر بھی کیا ہے اور بعض معنوں میں تنزلی کا بھی کیا ہے, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ان میں سے جو چیدہ 10 اہم ترین نکات ہیں ان پہ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں ظفر سید صاحب. ان کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ میں جی پی ٹی سے اگر کچھ پوچھتا ہوں پہلے اور اس کے بعد ان سے سوال کرتا ہوں تو ان کا جواب جو ہے وہ عین وہی ہوتا ہے جو اس نے دیا ہوا ہوتا ہے. مطلب دس پرسن نوز دیٹ مچ. سو ظفر صاحب میرا خیال ہے تعارف کافی ہے, ہم پہلی بڑی تبدیلی پہ بات کرتے ہیں. اس کو ہم آرڈر وائز کر رہے ہوں گے. 10ویں نمبر پہ اس وقت جو ہمارے پاس موضوع ہے وہ ہے می ٹو. تو ظفر صاحب می ٹو کے بارے میں مجھے بتائیے کہ آپ کے خیال میں اس تحریک نے کس طرح سے ان 25 سال میں جو ہے انسانی تاریخ کو متاثر کیا. بہت شکریہ جی. اچھا, یہ 2017 میں شروع ہوئی تھی اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی خواتین جو ہیں وہ سامنے نہیں آتی تھیں یا کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی, لیکن اس کے بعد ایک باقاعدہ تحریک کی شکل میں پوری دنیا سے عورتیں, خواتین سامنے آئیں اور جنہوں نے کہا کہ ہمیں استحصال کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو وہ ایک کو دیکھ کے پھر دوسروں نے بھی ہمت پکڑی اور یہ باقاعدہ ایک پھر پورا ایک تحریک می ٹو کی تحریک. تو یہ ایک بڑا اہم سماجی ایک مائل سٹون آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں پچھلے 25 سالوں میں. رائٹ. میں ابھی صرف پچھلے دنوں وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ویڈیو ہم نے دیکھی جو پاکستان کا سرکاری چینل ہے اس کے اوپر بھی, کہ جس میں وہ جھانسی کی رانی اور وہ سب وہ خواتین کا ذکر تھا. پھر ابھی کل پرسوں ایک خاتون صحافی ہیں, انہوں نے ایک چینل کے لیے ویڈیو کی, اس میں پشتو ٹپے تھے جن کو انہوں نے ریلیٹ کیا می ٹو کے ساتھ کہ پشتو خواتین جو ہیں, پختون خواتین جو ہیں, وہ ان کے ٹپوں تک میں وہ چیزیں, اور ٹپا تو آپ کو پتہ ہے کہ سینہ بسینہ روایت ہے. سو دا تھنگ واز دیئر بٹ ٹو برنگ اٹ آن دا آن لائن پلیٹ فارم اینڈ ادر تھنگس, یہ 2017 میں اہم سال جو ہے وہ ہم کہیں گے. رائٹ. 9ویں نمبر پہ ہمارے پاس جو موضوع ہے سر وہ ہے اسرائیلی جارحیت جو اس نے غزہ پہ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ عرب اسپرنگ. یہ 2 ایسے موضوع ہیں کہ میرا خیال ہے ان پہ اگر ہم بات کریں تو کئی گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. وڈ یو پلیز سمرائز کہ ان 2 چیزوں نے کیسے انسانی تاریخ کو بدلا. عرب اسپرنگ تو خیر اس کا آغاز تو پہلے ہو گیا تھا, جو کہ تیونس سے یہ اس کا آغاز ہوا, اور اس کے بعد یہ پھر مختلف عرب ملکوں میں ایک بیداری کی لہر جو ہے وہ دوڑی, اور اس نے ایک کافی ایک نئی چیز, ایک تبدیلی جو ہے اس کا مطالبہ عوام کی طرف سے وہ سامنے آیا. اچھا, جہاں تک اسرائیل کے غزہ پہ حملے کا تعلق ہے, یہ تو 7 اکتوبر 2023 کا واقعہ ہے کہ جب حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا, اس کے جواب میں جو اسرائیل نے دھاوا بولا ہے تو وہ ابھی تک اس کا سلسلہ اگرچہ بیچ میں امن معاہدہ بھی ہوا لیکن پھر بھی رکنے میں نہیں آ رہا. اور اس میں ایک لحاظ سے اگر دیکھیں نا, دنیا بدل دینے والے واقعات کہ دنیا موبلائز ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی اسرائیل اور اسرائیل کی چیرہ دستیاں تو جاری تھیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں ایک ہمدردی کی لہر اٹھی ہے, اور یونیورسٹیوں میں نوجوانوں نے اور عام لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں مظاہرے کیے. موبلائز ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے ظفر صاحب دنیا پولرائز بھی ہوئی ہے. لائک یہ طے ہے کہ تم فلسطین کے ساتھ ہو یا تم نہیں ہو. یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ اینڈ لائک بالکل واضح اسٹینڈ آپ کو لینا پڑتا ہے, ادروائز یہ کہ آپ کسی کھاتے میں نہیں ہوں گے, یا تو ہیں یا نہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے سر؟ لائک فار کنٹریز یہ ہو چکا ہے, ملکوں کے لیے, سلطنتوں کے لیے, کہ بھائی یہ بہت بڑی بات ہے. پہلے لوگ ڈپلومیسی سے کام لیتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس کیمپ میں بھی ہیں, ہم اس کیمپ میں بھی ہیں. ابھی دیر از نو روم فار دیٹ کیمپنگ تھنگ. از اٹ سو؟ اور بالکل ایسا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کا اظہار بھی ہوا ہے, یعنی جیسے میں نے کہا نا, مظاہروں کی شکل میں یا پھر آن لائن جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, اور یہ ایک پولرائزیشن تو ہے لیکن ایک ہمدردی کی بھی ہمیں نظر آتی ہے. بہت بڑی ہے. بالکل. تو یہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے جس نے دنیا بدلی ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس موضوع ہے اسے ہم نے 7واں نمبر دیا ہے, اور وہ
صدر ٹرمپ ہیں امریکہ کے, جو دوسری بار صدر منتخب ہوئے, ان کا دوبارہ آنا وہ اس قدر دھماکہ خیز تھا ظفر صاحب, اور اتنا اس الیکشن میں کیوس تھا کہ پاکستانی بھی اس الیکشن کو مطلب بڑا بھرپور طریقے سے آبزرو کر رہے تھے کہ یار دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد وٹ آئی گیس پاکستان کے لیے بہتر ہی ہوا, جو کہ ہم پرسیو نہیں کر رہے تھے پہلے. مزید آپ سر فرمائیے کہ اس نے جو ہے ٹرمپ کے آنے سے کیا تبدیلیاں اہم واقع ہوئیں. اچھا, چونکہ امریکہ اتنا اہم ملک ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ, چاہے وہ معاشی ہیں, سفارتی وجوہات ہیں, عسکری ہیں, ہر لحاظ سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, ایجوکیشن ہے, امریکہ دنیا کا سب سے اہم ملک ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر امریکہ کو چھینک بھی آتی ہے تو دنیا کو نمونیا ہو جاتا ہے. تو اس لیے امریکہ میں ایسے ایک شخص کا آنا جس کے بارے میں کوئی آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ اگلے لمحے وہ کیا کر گزرے گا, تو ایسے ایک شخص کا آنا پوری دنیا کے لیے ایک بڑا ہی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے. اور ابھی 2026 میں جب میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف دنیا کے جو میڈیا ادارے ہیں تو وہ اپنی پریڈکشنز دے رہے ہیں, لیکن ساتھ سے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ہماری ساری پریڈکشنز ایک طرف رہ جائیں گی. ٹرمپ کا نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گا 2026 میں. if and only if اور لیب کنڈیشنز کانسٹنٹ, تب یہ ہو سکتا ہے لائک اس طرح کی چیزیں. ہاں, تو وہ اگرچہ دنیا میں کتنے ہی صدور آئے, وزیر اعظم آئے, سارا کچھ ہوا, لیکن 2017 میں ٹرمپ کی پہلی جیت اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان کا آنا وائٹ ہاؤس میں, یہ پوری دنیا کے لیے ایک جھنجھوڑ دینے والا لمحہ. اچھا, یہ موضوع سر زیر بحث آئی گیا ہے تو ہم یہ بھی ڈسکس کر لیں کہ پاکستان, آپ یہ دیکھیے کہ کتنا سنبھال کے رکھا ہے پاکستان نے صدر ٹرمپ کو, کہ لائک مطلب مانے کہ یہ کام ہے سر, یہ ڈپلومیسی ہے جس کا کام جو جہاں سے مطلب دے آر سو ویل کوآرڈینیٹڈ کہ ٹرمپ ابھی تک لگ رہا ہے کہ پاکستان کے بہت زیادہ فیور میں جا رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, آگے کیا ہوگا, اینی ایکسپیکٹیشن؟ وہی میں نے کہا, آگے کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے, ٹرمپ ہے. اچھا, امریکن وہاں پہ جو ان کی ڈپلومیسی ہے, جو ان کی خارجہ پالیسی ہے, تو وہ ایک پوری مشینری ہے, اور وہ بڑی سلولی سوچ سمجھ کے, وہ آہستہ سے وہ حالات کو دیکھ کے, بیک گراؤنڈ دیکھ کے, واقعات دیکھ کے, اس کے بعد وہ ریئیکشن دیتے ہیں. اور دنیا میں خارجہ پالیسی اسی طرح سے بنتی ہے. لیکن ٹرمپ وہ ایک اپنی ٹویٹ کر کے, ایک اپنا ٹرو سوشل ہے, ان کا میڈیا بھی اپنا ہے سوشل میڈیا, تو وہ اس سے رات کو 2 بجے 2:30 بجے کوئی ایک ان کا میسج آ جائے گا, اس کے بعد سے وہ بالکل ہی کوئی یو ٹرن لے لیں گے. تو اس لیے تو میں تو کوئی رسک نہیں لے سکتا کہ وہ کیا کریں گے اور کیا ہوگا, کیونکہ مطلب پاکستان کے بارے میں پہلے دور میں ان کے بڑے سخت قسم کے بیانات بھی آئے, لیکن اب اچانک اس طرح سے برف پگھلی ہے کہ وہ ہر طرف جو ہے وہ امن و آتشی کا دورہ ہو گیا ہے, اور وہ پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کا نام لیتے نہیں تھکتے. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا نہیں رہے گا, میرے خیال میں یہ سارا سلسلہ جاری رہنا جو ہے اس کا انحصار صرف ایک سٹیپ پہ ہے, غزہ امن فورس والا مرحلہ اگر ہم سکون سے گزار جاتے ہیں, لائک پاکستان اگر اس میں اپنے موقف پہ کھڑا بھی رہتا ہے اور امریکہ کی مرضی کے مطابق کچھ کر بھی جاتا ہے, تو وٹ آئی پرسیو از اس کے بعد اتنا بڑا امتحان کوئی بھی اور نہیں. لیکن یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں, پاکستان کے عوام کی خواہشات اور پھر امریکی صدر کی خواہشات, یہ آپس میں ٹکراؤ ان کا آئے گا ابھی. اچھا, سو یو آر فورسینگ دیٹ ٹکراؤ, کم از کم یہ چیز نکل ٹکراؤ آئے. اوکے, آل رائٹ. اگلا موضوع ہمارا ہگز بوسان پارٹیکل کی دریافت ہے. یہ دریافت سیدھی ظفر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, میں تھوڑا کمزور ہوں سر. اچھا, جو ہمارا اسٹینڈرڈ ماڈل ہے پارٹیکل فزکس کا, جو کہ پوری دنیا کو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ دنیا ہے کیا, کس چیز سے بنی ہوئی ہے, تو اس میں ایک چیز بڑے عرصے سے مسنگ تھی جو کہ 60-70 سال سے جس کی تلاش جاری تھی, تو وہ تھا ہگز بوسان. یہ ایک پارٹیکل ہے جو دوسرے پارٹیکلز کو ان کا ماس عطا کرتا ہے, یعنی اس کے بغیر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھئی چیزوں کا ماس یعنی چیزوں کا وزن کیسے ہے. تو ہگز بوسان کی دریافت جو ہے یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھی جس کی پریڈکشن تو بہت پہلے ہو چکی تھی. تو کمیت تو پہلے بھی طے ہوتی تھی, وزن نہیں, پہلے لیکن طے وہ آتی ہوتا کہاں تھا. سے, وہ آتی کہاں سے کمیت, کوئی چیز بھاری کیوں ہے, کوئی چیز ہلکی کیوں ہے, کوئی پارٹیکل بہت بھاری ہیں, کوئی جیسے الیکٹران ہے اس سے پروٹون 1836 گنا بھاری ہے. تو وہ تو گریویٹیشنل فورس سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ گریویٹیشن سے تعلق نہیں ہے, ماس کا تعلق نہیں ہے, اوکے, ویٹ کا تعلق ہے. اوکے, تو یہ ہگز بوسان ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فلاں پارٹیکل جو ہے یہ اتنا بھاری کیوں, جیسے میں نے بتایا کہ 1836 گنا کا فرق کیوں ہے, ورنہ ہگز بوسان نہ ہو تو وہ فرق ایکسپلین نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے. تو اس کی دریافت نے وہ ایک جو مسنگ پیس ہوتا ہے نا, جیسے آپ جگسا پزل بنا رہے ہوتے ہیں, بیچ میں کوئی چیز مسنگ ہو جاتی ہے, ملتی نہیں ہے, تو وہ اتنی برسوں کی کاوش کے بعد, اشروں کی کاوش کے بعد پھر جا کے یہ دریافت ہوا, اور اس سے وہ مسنگ جو پیس تھا وہ سامنے آیا, اور وہ ہمارا جو ٹیبل تھا اس کا اسٹینڈرڈ ماڈل کا وہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹو ہیوی چیستان ہگز بوسان 67.
واہ. اچھا اگلا ہمارے پاس ہے موضوع بلا شبہ اس چیز نے تو مطلب ٹیلی فون کمپنیوں کا دھڑن تختہ کر دیا بالکل. اب کوئی بات ہی نہیں ہوتی کسی فون کی کسی چیز کی. واٹس ایپ از دا اونلی تھنگ جس پہ پوری دنیا کا رابطہ ہوتا ہے. ظفر صاحب مجھے یہ بتائیے, مطلب ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ واٹس ایپ نے بلا مبالغہ مطلب ایک دم بالکل پلٹ دیا ہے سب کچھ. آپ بتائیے کہ اس میں کیا ٹیکنیکل وجہ کیا تھی سر؟ اس کی اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں کال کرنا وہ ایک بڑا جان جوخم کا ہوتا تھا. اسپیشل قسم کے وہ ہوتے تھے, عام پی سی او سے کال بھی نہیں ہوتی تھی. نہیں, آپ کو جانا پڑتا تھا اسپیشل کال سینٹر پہ, ڈیرے اڈے جاتے تھے ملتان میں. ہاں, اور وہاں سے فی منٹ کے حساب سے آپ کو وہ مطلب مجھے یاد ہے کہ 90s میں امریکہ کی کال وہ آتی تھی کوئی 120 روپے منٹ, اور 90s کے 120 روپیہ. تو یہ اب اس زمانے میں آپ کسی کو بتاتے کہ یار ایسا وقت آئے گا کہ آپ مفت میں دنیا بھر میں گھنٹوں ویڈیو کال, آڈیو کال, جو مرضی کریں, میسج بھیجیں, ویڈیوز بھیجیں, تصویریں بھیجیں, جو کرتے رہیں. تو اس کو یقین نہیں آ گیا کہ یار یہ جو اتنی بڑی بڑی جائنٹ کمپنیاں ہیں ان کا کیا بنے گا. لیکن وہ دیکھیں وہ ساری کمپنیاں پیچھے رہ گئیں. سر آپ یقین کریں کہ ہمارے ابا ایک بار گئے, مطلب وہ چونکہ PIA میں تھے, ان کے پاس فری ٹکٹ ہوتا تھا, تو وہ دنیا بہت گھومی ماشاء اللہ. انہوں نے امریکہ گئے, امریکہ جا کے وہ جب خط لکھتے تھے نا, تو ایک بار دادی اور امی نے خط میچ کیا, تو وہ پتہ لگا کہ کاربن کاپی رکھ کے خط لکھ رہے ہوتے تھے, دونوں کو ایک ہی جیسا خط ہوتا تھا کہ السلام علیکم میں پہنچ گیا فلاں فلاں. دا تھنگ از, جو مزے کی چیز ہے, ٹیلی فون آتا تھا ہر ایک ہفتے بعد. ایک ہفتہ ایک بار گزرا, مطلب 2-3 بار گئے, جو تیسری بار گئے نا اس میں یہ ہوا کہ ایک ہفتہ گزرا, 2 ہفتے گزرے, 3 ہفتے تک ابو کا فون نہیں آیا اور خط بھی نہیں. ہم لوگ پریشان تھے. پھر وہ جو چوتھے ہفتے سے پہلے جو فون آیا ساتھ والوں کے گھر, اور وہ ہم لوگ سننے گئے, اور اس کے بعد جو ریلیف تھا, اب آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ ریزن کہ وہ غریب کس چیز میں پھنسے کہ وہ فون نہیں ہو سکا, کوئی ٹیکنیکل مسئلہ تھا یا پیسے تھے یا کیا ایشو تھا, بٹ وہ پریشانی میں سوچتا ہوں. اور آج میں واٹس ایپ دیکھتا ہوں کہ دنیا کے جس کونے میں جو بھی بیٹھا ہے, یعنی اب عید مبارک ہیں, سالگرہیں, وہ فضول ہو گئی ہیں. لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی وش آئی ہے. پہلے پتا ہوتا تھا اگلے نے 200 روپے خرچ کر کے ہمیں فون کیا ہے یار, شادی کارڈ. اب دیکھیں کوئی شادی کارڈ کا تصور نہیں ہے, واٹس ایپ کر دو. سر سرائکی میں بولتے ہیں کانڈا دینا, تو کانڈا دینے باقاعدہ جاتے تھے, بلاوا دینے جاتے تھے. ابھی کیا ہے کہ وہ اب تو وہاں ہی نہیں, سخت ترین رشتہ دار بھی اب اس چیز کو مائنڈ کرنا چھوڑ چکے ہیں آلموسٹ, کہ فائن کارڈ تو واٹس ایپ پہ ہی آتا ہے. واٹس ایپ پہ آتا ہے. اچھا پھر یہ کہ فیملیز کے بھی آپس میں گروپس بنے ہوئے ہیں. ہاں, یعنی مطلب دفتروں کو, فیکٹریوں کو, اداروں کو تو چھوڑ دیں, ان کے تو ہیں ہی, ان کا تو کام چل نہیں, ہمارا خود سارا کام واٹس ایپ پہ چلتا ہے. لیکن فیملیز نے بنائے ہوئے ہیں کہ اگر اس میں 6, 7, 8 لوگ ہیں فیملی کے, انہوں نے اپنا گروپ بنایا ہوا ہے, وہ چیز شیئر کر دیتے ہیں. اور ان 7-8 لوگوں کے 7-8 اور بھی گروپ ہیں جن میں 3-3, 4-4 کی پیئرنگ ہے, کہیں پہ 2 لوگ اکٹھے ہیں. بات شروع ہوگی اس 2 والے سے, اس کے بعد پھر وہ 8 والے میں آئے گی. اچھا پھر اس میں آخری بات یہ کہ کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ ورب بن جائے, ناؤن ورب بن جائے. اب واٹس ایپ ورب بن گیا ہے, واٹس ایپ کر دینا بھائی, واٹس ایپ کر دینا. تو یہ واقعی بہت بڑی بات. اچھا اب اس کے بعد ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ہے FB, انسٹا, ٹک ٹاک, یعنی پورا سوشل میڈیا. اب واٹس ایپ کو ہم نے الگ کیٹیگری میں رکھا کیونکہ دیٹ واز لائک ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا. جو واٹس ایپ ہے نا, اس نے زبان بدل دی ہے. اس نے یہ جو میٹو تحریک تھی, یا جو غزہ پہ جو اسرائیلی جارحانہ حملہ تھا, یا جو ٹرمپ ہے, یا جو ہگز بوسان ہے, یہ سب ہم تک پہنچ کیسے رہا ہے. وہ میڈیم, وہ چینل, وہ بہت اہم, اور وہ سوشل میڈیا. سر فرمائیے اس نے کس طرح سے بدلا. اچھا 2004 میں فیس بک آئی, ایک چھوٹے سا ایک مطلب ہارورڈ کا نوجوان تھا, اس نے چھوٹا سا گروپ بنایا. لیکن اس کے بھی وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ یہ کتنی تیزی سے پھیلے گا. اور اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی منتھلی یوزج جو ہے, یوزر وہ ہیں کوئی 3 ارب کے قریب. آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی آبادی 8 ارب سے کچھ اوپر ہے, تو اس میں سے 3 ارب فیس بک استعمال کر رہے ہیں. یہ چیز انتہائی ایک ناقابل یقین ہے, سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ایک ٹیکنالوجی ہے, ایک ٹول ہے, اور وہ تقریباً آدھی دنیا آپ سمجھیں کہ وہ استعمال کر رہی ہے. اور اچھا مجھے یاد ہے کہ 2004 سے پہلے, یا یہ سوشل میڈیا جب آئے, اس میں باقی اور بھی ہیں, انسٹاگرام جیسے آپ نے ذکر کیا, یا باقی اور بھی ٹویٹر, حالیہ ایکس, اور دوسرے بھی بہت سارے اور بھی سوشل میڈیا ٹولز. تو اس سے پہلے آن لائن کہا جاتا ہے بھی نام, اپنا اصل نام شیئر نہ کریں.
جی تو وہ کوئی نہ کوئی ایک وہ رکھ کے نا اپنی کوئی ایک نک نیم کوئی رکھ کے کوئی لقب کوئی اس سے کرتے, نام شیئر نہیں کرنا. سر آپ وہ یاد کریں جب ہم MIRC آتا تھا, MIRC کے چیٹ رومز میں ہم اپنے نام سے تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو جاتا ہوگا, ٹھیک ہے, مسٹر ایکس, مسٹر وائی, اسپوکی, کسی بھی نام سے آپ گئے وہاں پہ ASL پوچھتے تھے, لائک ایج, سیکس, لوکیشن. آپ ASL بتاتے ہوئے آپ پریشان ہوتے تھے یار اصلی بتاؤں نہ بتاؤں. ابھی میرا پورا شناختی کارڈ وہاں لگا ہوا ہے, لائک نو ون گیوز اے ڈیم. یہ بہرحال. اور ایک اہم سر سب سے اہم بات وہ میں یہاں پیش گوئی کر رہا ہوں, فیس بک جو ہے نا یہ اب ٹی وی بن جائے گا. ٹک ٹاک اور انسٹا یہ 2 چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے اگلے 5 سال چلیں گی. اس کے بعد کیا آئے گا وہ خدا جانتا ہے, لیکن فیس بک از لائک ٹی وی, اٹ از آبسلیٹ ناؤ انفارچونیٹلی. بھلے اس کے جتنے بھی اچھے فگرز آ رہے ہوں, جو کچھ بھی آ رہا ہو, فیس بک جو ہے وہ انسٹا اور ٹک ٹاک کے درمیان میں لٹکا ہوا ایک ایسا میڈیم ہے جو صرف واحد ٹیکسٹ ابھی تک آفر کر رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم لوگ اس سے چپکے ہوئے ہیں, ہماری عمر کے لوگ. دا مومنٹ اس چیز میں کوئی ذرا سی بھی تبدیلی آتی ہے, فیس بک کا بیڑا بہت تیزی سے لیکن وہ بھی مطلب فیس بک بھی اپنے آپ کو بدل رہا ہے, چیزیں چینج کر رہا ہے, کوئی الگوریتم وغیرہ. تو وہ 3 ارب لوگوں کے ساتھ جتنا جو دنیا پہ اثر ڈالا ہے پچھلے 25 سال میں, تو وہ ایک میرے خیال سے اپنی مثال ہے. بہت, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب واقعی اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہے. اور یہ ایک چیز میرے ذہن میں ہے کہ تھریڈز جو انہوں نے بنایا نا وہ اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے بنایا کہ اگر فیس بک کو ڈائیو لگتی ہے تو سم آؤ تھریڈز کو وہ لوگ اٹھا سکیں کچھ, حالانکہ تھریڈز بھی نوز ڈائیو میں ہی جا رہے ہیں. اینی وے, سو اگلا ٹاپک ہمارے پاس بہت اہم تبدیلی جو کہ واقعی مطلب اس سے بڑی تبدیلی خیر ساری تھیں, لیکن آئی فون کا ذکر ہے. ظفر صاحب آپ پلیز بتائیے. اچھا, آئی فون کے یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے جب 2007 میں آئی فون آئے جون میں, تو میں نے قطار میں کھڑے ہو کے پہلا آئی فون خریدا تھا. اور شوقین تھے کیونکہ وہ 6 مہینے پہلے اسٹیو جابز نے اعلان کر دیا تھا, تو اس کے بعد اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی تھی. اور یہ واقعی ایسی چیز تھی کہ اس سے پہلے کی دنیا اور بعد کی دنیا الگ الگ تھی. اس سے پہلے فون تھے, اسمارٹ فون بھی تھے, فون کے اندر انٹرنیٹ بھی تھا, ساری چیزیں تھیں. لیکن آئی فون نے جیسے وہ ساری چیزوں کو کمبائن کیا, اور اس کے بعد پھر دنیا بدلی ہے. اس آئی فون نے ایک ڈیوائس ہے, لیکن اس ڈیوائس نے دنیا, کیونکہ دنیا ایک لازمی نہیں کہ خود آئی فون آپ خریدیں, بعد میں جتنے بھی فون آئے وہ آئی فون ہی کی کاپی تھے. سر کھا گیا آئی فون, مطلب بلیک بیری کو کھا گیا. آپ دیکھیں دیٹ واز مائی فیوریٹ فون, اینڈ آئی اسٹل ریگریٹ کہ وہ میں نہیں رکھ سکتا. میرے ہاتھ میں فزیکل بٹنز نہیں ہیں. کمیونیکیٹر تھا نوکیا کا, وہ اتنا شاندار ہوتا تھا. نوکیا پوری کمپنی, جو کوئی سوچ سکتا تھا کہ نوکیا ختم ہو جائے گی. سر وہ فلموں میں بھائی لوگ ایسے رکھ کے سامنے کھول کے جیومیٹری باکس کی طرح بیٹھے ہوتے تھے, وہ بات کر رہے ہوتے تھے اسپیکر فون پہ, اس کا بھرم ہوتا تھا سر, 9200 9300 پتہ نہیں کیا کمیونیکیٹر کے کیا کیا نمبر ہوتے تھے. پھر ٹائٹینیم فونز نوکیا دینے لگ گیا تھا سر, سیروکو فون ہوتا تھا, بٹ بیڑا غرق کر دیا, مطلب کچھ بھی نہیں بچا اس کے بعد. اب جو بھی ہے یا تو وہ سلیٹ کی طرح ایک وہ آئی فون کی کاپی ہے. اس کے بعد جو فون بنا ہے جو وہ آئی فون کی کاپی. یو آر رائٹ, یو آر سو رائٹ سر, سو ٹرو. اگلا موضوع ہمارے پاس 9/11 ہے. اس وقت آپ امریکہ میں تھے ظفر صاحب؟ نہیں, میں پاکستان تھا. اوکے, تو فرمائیے کہ 9/11 لیکن 9/11 ایسا واقعہ ہے کہ جن لوگوں سے میں نے پوچھا ہے کہ اس وقت آپ کہاں تھے, یہ کم ہی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر کسی کو یاد ہوتا ہے کہ ہاں یار ہم وہ. تو مجھے بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ شام کا وقت تھا, وہ ہمارا ایک دوست آیا اور وہ بھاگتا ہوا, اس نے کہا یار کہ امریکہ میں یہ تباہی بڑی آگ, اور کوئی پتہ نہیں تھا کہ سوشل میڈیا یا وہ انٹرنیٹ یہ چیزیں تو تھی نہیں. تو وہ پھر بڑی مشکل سے پھر اس وقت اتفاق سے ہمارا ٹی وی خراب تھا, تو وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ یار اس طرح سے واقعہ. تو ایک واقعہ جو دنیا کو بدل دینے والا اور جو پوری صدی کا رخ جس نے متعین کیا, وہ اس طرح کا واقعہ تھا. اور یہ اس واقعے کی اہمیت صرف یہ نہیں ہے کہ اس دن 3000 لوگ مارے گئے, بلکہ اس کے بعد پھر کیا ہوا. پھر امریکہ کا جو ریئیکشن تھا کہ اس نے پھر فوراً بعد افغانستان پہ حملہ کر دیا, اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد اس نے عراق پہ چڑھائی کر دی. تو وہ واقعہ, وہ اس کی جو اثرات ہیں یا آفٹر شاکس ہیں, تو میرے خیال سے ابھی تک محسوس ہوا. سر میں آپ کو بتاؤں میری زندگی پہ اس کا کیا اثر تھا, بہت بہت, مطلب عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے میں بتاتا ہوں. سر میں نے ایک ایئر لائن میں اپلائی کیا, ٹھیک ہے, انہی دنوں میں کیا تھا. اس وقت بھی میرے داڑھی تو تھی بھائی. وہ مطلب ریجیکٹ تو خیر میں ہو گیا پہلے میں ہی, اور اس کے بعد پھر وہ جو ریزن بعد میں پتہ لگی اندر کھاتے, مطلب دوستوں سے پتہ کروایا گیا یار چیک تو کرو وجہ کیا تھی. تو وہ اس وقت ان کے وہاں جو تھی وہ شدید پابندی تھی بھائی, ایسے کسی بندے کو تو سلام بھی نہیں کرنا, مطلب وہ آ رہا ہے تو اس کو سائڈ پہ کٹاؤ.
کوئی سین نہیں ہے. تو وہ 9/11 کے بعد بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں جس نے ہماری جنریشن کے کریئر کا ایسا بیڑا غرق کیا کہ جو کووڈ نے اس جنریشن کے کریئر کا کیا ہے. لائک واقعی. اور کووڈ اگلا موضوع ہے ہمارا. سبحان اللہ, واہ واہ, واہ تائید غیبی ہے سر. یہ ہمارا جو ہے دوسرا اہم وہ موضوع ہے. حکم کیجیے, بتائیے. کووڈ کا یہ ہے کہ جو دنیا کو بدل دینے والے واقعات, تو وہ ظاہر ہے کہ کووڈ کا آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں کتنی دہشت تھی اس کی, کتنا خوف. ماسک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. پھر کوئی کہتا تھا یار کہ وہ فلاں سنا مکی ہے, وہ کھا لیں پی لیں تو اس سے آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. کوئی مختلف قسم کی ملیریا کی ٹیبلٹس, فلاں ٹیبلٹس, یہ وہ کس طرح کے ٹوٹکے اور خوف کی حالت کہ لوگ گھروں میں دبکے ہوئے ہیں, دفتر بند ہو گئے ہیں, فیکٹریاں نہیں چل رہی, دنیا کی حرکت سلو ڈاؤن ہو گئی کیونکہ ایکٹیویٹی کم ہو گئی. اور یہاں سے پنڈی سے لوگوں کو کشمیر کی وادیاں اور کشمیر کی پہاڑیاں نظر آنے لگیں کیونکہ ہوا اتنی صاف ہو گئی تھی. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے جو ہماری زندگیوں میں پیش آیا, جو کہ شاید بڑے عرصے کے بعد اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. کووڈ میں سازشی نظریے بھی بہت چلے تھے سر. تھیریز ایسی آسمان سے آتی تھیں, روزانہ نہیں تھی, روزانہ. مطلب پھر اس کی ویکسین کے اگینسٹ آتی تھی. ابھی تک جس طرح چاند پہ جانا ایک وہ غیر سائنسی لوگوں کا وہ بنا ہوا ہے کہ ابھی کوئی چاند واند پہ نہیں گئے تھے, ویڈیو آ گئی تھی بس ایک. اسی طرح کووڈ کے بارے میں بھی کہ بھائی کوئی کووڈ شووڈ نہیں تھا, یہ کوئی سازش تھی, وہ کوئی میس ڈسٹرکٹیو ویپن کا تجربہ ہو رہا تھا, کوئی بھی ایسی چیز ہو رہی تھی. تو ان سب چیزوں کو بھی ہم نے کاؤنٹر کرنا سیکھا کووڈ کے دوران, بینگ اے جرنلسٹ. اور عام آدمی نے بھی میرا خیال ہے ان دنوں میں ریئلائز کرا ہوگا کہ یار جو واٹس ایپ پہ فارورڈ آ رہی ہے اس کی کیا اہمیت ہے, اور جو ایک نیوز چینل بتا رہا ہے اس کی کیا اہمیت ہے. تو ایسا ہوا ہوگا غالباً. آخری اور سب سے اہم چیٹ جی پی ٹی. ہم نے چیٹ جی پی ٹی کا شروع میں ذکر کیا تھا. میرا چیٹ جی پی ٹی میرے سامنے ہے. ظفر صاحب پلیز بتائیے. اچھا, اس کو ہم نے ٹاپ پہ کیوں رکھا؟ دنیا میں تو بڑے بڑے واقعات پیش آئے پچھلی ربع صدی میں. ٹاپ پہ اس لیے رکھا کہ یہ اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کو دا لاسٹ انوینشن آف ہیومنس کہا جا رہا ہے. اور یہ دنیا کو اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اگلے 5 سال کے بعد دنیا کہاں جائے گی. لائک ریئل ٹائم لاسٹ انوینشن کہا جا رہا ہے. وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگلے 3-4 سال میں, یہ 2028-29 تک کی پیشن گوئیاں ہیں. کچھ جو کنزرویٹو ہیں وہ 2035 بھی کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سپر انٹیلیجنس آ جائے گی. سپر انٹیلیجنس سے مراد یہ کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی جو کہ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ ذہین ہوگی. دنیا میں کوئی انسان اس سے زیادہ ذہین نہیں ہوگا. تو وہ جب انوینشن وہ اسٹیج آ جائے گی جس کی طرف دنیا بڑی تیزی سے جا رہی ہے. مختلف کمپنیاں آپ کو پتہ ہے وہ نئی پروڈکٹس لا رہی ہیں. وہ جب انوینشن آئے گی, وہ ٹیکنالوجی آئے گی, وہ خود اپنے نئے ورژن خود بنائے گی. اس کو پھر انسانوں کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ پھر ریسرچ بھی خود کرے گی, وہ ساری چیزیں کنکلوژن بھی خود ہی نکالے گی. تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ لاسٹ انوینشن ہے. وہ اگلی انوینشن وہ خود ہی کرے گی, کیونکہ اگر خود سوچیں نا کہ ایسی ٹول ہے جو تمام انسانوں سے زیادہ ذہین ہے, تو پھر تو انسان کی ضرورت نہیں ہے. اگین دا سیم کوسچن, ہاؤ ٹو کل دیٹ. لائک اگر کبھی وہ خود اتنی آٹوموٹیو ہو جائے کہ خود ہی سب کچھ کر رہی ہو, اس کو روکنے کا کوئی سرا ہوگا؟ یہ بھی اب ایک بحث بنی ہوئی ہے. بالکل بنی ہوئی ہے. اس کے اوپر بہت بڑی سرگرمی سے غور ہو رہا ہے. مختلف ملکوں میں کمپنیاں اس پہ کام کر رہی ہیں. لیکن اس میں یہ بات جو ہے آڑے آ رہی ہے کہ مسابقت, ایک بڑی شدید کٹ تھروٹ قسم کا کمپٹیشن جاری ہے جو کمپنیوں کے درمیان بھی ہے اور ملکوں کے درمیان بھی ہے. تو اس میں وہ کوئی بھی, اگرچہ ان کو خطرات کا احساس بھی ہے, لیکن کوئی بھی بریکیں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم کوئی سلو ڈاؤن کر دیں, کچھ رک جائیں, کچھ پیچھے مڑ کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو وہ ایک زبردست قسم کی دوڑ جاری ہے اور اس میں ملک بھی انوالو ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ, چین, روس, یورپ, یہ سارے ملک جو ہیں, انڈیا, یہ سب اس دوڑ میں شامل ہیں. تو اس میں اگر امریکہ اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کرتا ہے تو اس کو خطرہ ہے کہ چین کہیں آگے نکل نہ جائے. اور یہ ٹیکنالوجی جس کے پاس پہلے آئے گی, آپ سوچیں کہ اس کی تو پھر اس کی یہ اس میں مہینوں کا بھی فرق نہیں ہے. یعنی صرف 1 مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے کے فرق سے بھی آپ کو اتنا انفیئر ایڈوانٹیج حاصل ہو جائے گا کہ دوسروں کو ڈر ہے کہ وہ دوسرے کے پاس یہ ایڈوانٹیج نہ آئے. تو اس لیے بھرپور فل سٹیم کے ساتھ اس پہ کام ہو رہا ہے. تو 2026 واقعی آخری سال بھی تو ہو سکتا ہے سر, یو نیور نو.
ہاں اس پہ ظاہر ہے مختلف قسم کی آراء ہیں، ماہرین مختلف قسم کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، خیالات ان کے نظریات منقسم ہیں، لیکن مجموعی طور پہ یہی کہا رہا ہے کہ اگلے 4-5 سال جو ہے نا یہ بہت اہم ہیں اور یہ انسانی تاریخ کے اہم ترین ایک سنگ میل جو ہیں ان میں سے ایک ہوگا کہ اس کے بعد کی دنیا وہ پھر کچھ اور ہی ہوگی اور پریڈکشن آپ نہیں کر سکتے اس سے۔ میرے خیال میں سے ٹو سم اٹ اپ، پوسٹ جی پی ٹی اور پوسٹ ٹرمپ دنیا واقعی بالکل الگ ہوگی اگر وہ ہوگی، لائک وی نیور نو۔ تھینک یو سو مچ ایوری ون۔ ظفر سید صاحب کو، حسین جمال کو اجازت دیجیے، انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ جڑے رہیے۔ 2026 میں آپ کو خوش آمدید، بہت بہت شکریہ۔